السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواہ ترمذی۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی جو حدیث پڑھی گئی یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بنیادی اخلاقی تعلیمات کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث کی شرح کرنے سے پہلے حدیث کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں یاد رکھیے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ کون ہیں؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیے تو مدینے میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد رہا کرتی تھی، اور ان یہودیوں میں بڑے بڑے عالم بھی تھے۔ انہی عالموں میں سے یہ نام حضرت عبداللہ بن سلام کا بھی تھا۔ دیکھیے قرآن یہودیوں کے علماء کے بارے میں ایک بات کیا کرتا ہے معلوم؟ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں کے جو عوام اور پبلک ہیں ان کو یہ بات معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قرآن نے کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودیوں کے علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے بارے میں شک نہیں کرتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے یا نہیں۔ جس طرح ایک باپ کو اپنی اولاد کے اپنا ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی یہودیوں کے علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کے علماء اس بات کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ لیکن ہاں کچھ علماء ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور انہی علماء میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور مدینے میں آپ کا چرچا عام ہو گیا کہ ایک شخص آیا ہے مدینے میں جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، بہت سے لوگ ان پر اسلام قبول کر رہے ہیں، ان پر ایمان لا رہے ہیں، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ چلو جا کر کے اس شخص سے ملاقات کر لیتے ہیں جس کے بارے میں اتنے چرچے مدینے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے غرض سے اپنے گھر سے نکلا اور میں نے دور سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا. اتنا نورانی چہرہ تھا کہ میرے دل نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے چہرہ پڑھنے کا ایک فن ہوتا ہے. اگر آپ کو چہرہ پڑھنے کا فن معلوم ہونا تو آپ کو پتا ہوگا، جیسے مثال کے طور پر آپ اگر غمگین ہیں تو آپ سے ملنے والا شخص آپ کی زبان دیکھ کر کے پوچھے گا کہ آپ ٹینشن میں لگ رہے ہیں. اگر آپ خوشی میں ہیں تو خوشی کا اظہار آپ کے چہرے سے ہوتا ہے. ملنے والا آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ آج بڑے خوش لگ رہے ہیں. تو چہرہ پڑھنا ایک مکمل فن ہے. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے. خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے. ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے. اگر آپ کو چہرہ پڑھنا معلوم ہو جائے تو انسان کے زبان سے کہنے سے پہلے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے دور سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. میں پہلے ہی متاثر ہو گیا تھا. جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں. اور وہ حدیث کون سی تھی؟ وہ وہی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد میرا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور میں وہیں پر مشرف پر اسلام ہو گیا. میں وہیں پر اسلام قبول کر لیا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا تعلیمات ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کر لیا، جن کو سن کر کے ان کا دل اسلام کے لیے کھل گیا، جن تعلیمات کو جان کر وہ بڑے متاثر ہوئے، وہ تعلیمات کیا ہے. حضرات بنیادی طور پر وہ 3 تعلیمات ہیں جو حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کا سبب بنا. پہلی جو تعلیم ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو شیئر کرو. دیکھیے سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا، یہ اسلام کی ایک بہت بڑی تعلیم ہے. اور سلام پھیلانے میں کتنی وسعت سے اسلام نے کام لیا ہے کہ اسلام نے رشتہ داری کو دیکھنے کی تعلیم نہیں دی ہے کہ اگر تمہیں کسی کو سلام کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہو، ضروری نہیں کہ وہ تمہارا دوست ہو، ضروری نہیں کہ تم اس کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں. بس مسلمان ہونا چاہیے. تمہیں اگر معلوم ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے، تم اس کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، اسے سلام کرنا ہے. حدیث میں کہا گیا کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم جنہیں پہچانتے ہو انہیں بھی سلام کرو اور جنہیں نہیں پہچانتے ہو انہیں بھی سلام کرو. حضرات یہ سلام کیا ہے. سلام ایک دعا ہے. جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو ہم سامنے والے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں. سلامتی کس چیز سے؟ سلامتی بیماریوں سے، کہ اللہ تجھے بیماریوں سے سلامت رکھے، اللہ تجھے پریشانیوں سے سلامت رکھے، اللہ تجھے مصیبتوں سے سلامت رکھے، اللہ تجھے ٹینشنوں سے سلامت رکھے، اللہ تجھے تیری زندگی میں آنے والے ہر برے کام اور ہر برے فیصلے سے تیری حفاظت اور تیری سلامتی کرے. اور اس کے بعد کہ ہم سامنے والے کو رحمت کی دعا دیتے ہیں
برکت کی دعا دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے یہ تعلیم دی کہ سلام ہر جگہ کرو، اور خاص طور پر جب اپنے گھر میں داخل ہو تو وہاں اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دنیا والوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن کتنی معلومی کی بات ہے کہ جب گھر جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کرتے۔ سلام کریں گے تو گھر والوں کو گویا کہ آپ دعا دے رہے ہیں سلامتی کی، برکت کی، رحمت کی، اور اگر آپ بغیر سلام کے گھر میں داخل ہو جا رہے ہیں تو آپ ایک بڑی محرومی کے شکار ہو جا رہے ہیں، آپ ایک دعا سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، اپنی بیوی کو سلام کر لیا کرو، اپنے بچوں کو سلام کر لیا کرو۔ گھر میں جو رشتہ دار، جو افراد موجود ہیں، ان کو سلام کر کے گھر میں داخل ہو۔ اور سلام کے لفظ میں بڑی خیر اور بڑی بھلائی ہے۔ یہ سلام کے لفظ میں وہ بھلائی اور اگر ہم دوسرے الفاظ میں تلاش کرنا چاہیں تو نہیں مل سکتی۔ جیسے آج کل ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ آفٹر نون کہتے ہیں، گڈ نائٹ کہتے ہیں، گڈ بائے کہتے ہیں، ان سب الفاظ میں وہ سلامتی کا معنی نہیں جو سلامتی کے لفظ میں ہے۔ یہ کیا سلامتی گڈ بائے کہنا، یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ تو سلامتی کا لفظ جو ہمیں اسلام نے دعا کرتے ہوئے سکھلایا، اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری تعلیم اور دوسری جو چیز عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں سنی، وہ تھی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کئی لوگوں دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ دیکھیے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو کھانا کھلانا غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مجبوروں کو، بے سہاروں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور ایک دوسرا معنی ہے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا۔ گاؤں کے جو معزز اور محترم لوگ ہیں، نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلانا۔ تو کھانا کھلانے میں یہ تو معنی ہے کہ غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا جائے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مہمانوں کو، نیک اور صالح لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ حضرات، کھانا کھلانا اسلام کی نظر میں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں جنتی اور جہنمی کے ایک مکالمے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ جب جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اے جہنمیوں، تمہیں کس چیز نے جہنم میں لا کر کے پھینکا ہے، تو پتہ ہے جہنمیوں کا کیا جواب ہوگا؟ جہنمیوں کا دو جواب ہوگا، اور پہلا جو جواب ہے وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم جو آج جہنم میں جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، ہمارا پہلا جرم یہ ہے کہ لم نک من المصلین، ہم دنیا میں بے نمازی تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور ہمارا جو دوسرا جرم تھا دنیا میں وہ یہ کہ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کھانا کھلانا، کہ جہنمی جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے۔ اور آپ سورہ حاقہ پڑھیے، سورہ حاقہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ
فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ فَخُذُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اے فرشتوں جہنمیوں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دو، جہنمیوں کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے کہیں گے کہ اچھا ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ معلوم ہے وہاں بھی 2 وجہ بیان کی گئی ہے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کی۔ پہلی وجہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کا پہلا جرم۔ اور دوسرا جرم ہے کہ وَإِنَّهُ لَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے۔ تو کھانا کھلانا یہ اسلام کے اندر بڑی فضیلت اور اہمیت والا کام ہے کہ اللہ نے کھانا کھلانے کو نماز کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے قرآن میں، اور کھانا کھلانے کو قرآن میں اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ اور تیسری چیز تھی عبداللہ بن سلام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ یہ کہ وصل الارحام، کہ لوگوں رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو کاٹو مت، رشتوں کو مضبوط کرو۔ آج یہ ایسا ٹاپک بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آج ہمارا کوئی گھر، کوئی خاندان اس برائی سے بچ نہ سکا۔ ہر خاندان میں رشتوں کے درمیان دشمنی، ہر گھروں میں رشتہ داروں کے درمیان دشمنیوں، نفرتوں اور عداوتوں نے آج ہمارے گھر میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ حدیث میں کیا کہا گیا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے اور اس کی عمر میں برکت دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داری کو کاٹے مت۔ اسی لیے اگر رشتہ داری میں نفرت ہو جائے، رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے ہو جائے، تو معلوم ہے شریعت نے کیا کہا ہے رشتوں کو جوڑنے کے لیے؟ شریعت نے جھوٹ جیسے گناہ کو بھی جائز قرار دیا ہے دو آدمیوں کو ملانے کے لیے، کہ جب دو آدمیوں میں دشمنی پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائیں، تو ان کو تم آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہو۔ اسلام نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے دو مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے۔ اور آخری بات جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں سنی، یہ کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ اے لوگوں اس وقت اٹھ کر کے نماز پڑھا کرو جب ساری دنیا سو رہی ہو۔ مطلب یہ کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اور یہ تہجد رمضان میں جسے ہم تراویح کرتے ہیں، یہ تہجد کی بڑی اسلام میں فضیلت ہے۔ ایک بات معلوم ہے تہجد کے بارے میں آپ کو، کہ تہجد کا حکم اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کا حکم دینے سے پہلے دیا ہے۔ روزے کا حکم بعد میں نازل ہوا، تہجد کا حکم بعد میں دیا گیا۔ زکوٰۃ کا حکم بعد میں نازل ہوا، تہجد کا حکم پہلے نازل ہوا۔ کیوں ایسا؟ تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ تہجد کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا المزمل، کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کہ تم اٹھو اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھا کرو۔ رات میں تم آدھی رات نماز پڑھو، یا آدھی رات سے کم پڑھو، یا آدھی رات سے زیادہ پڑھو، لیکن تہجد کی نماز پڑھو ضرور۔ تہجد کی نماز
کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا تو ہم خود یہ احساس اور محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں کیسی کیسی تبدیلیاں آئیں گی۔ تو حضرات یہ 4 باتیں جو عبداللہ بن سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں سنی، جو ان کے ایمان کا سبب بنا۔ پہلی چیز یہ کہ لوگوں کہ تم سلام کو عام کرو، افشوا السلام واتیموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور چوتھے میں رشتوں کو جوڑا کرو۔ اچھا، یہ چاروں باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کے طور پر ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ تدخل الجنت بسلام۔ جو انسان ان چاروں باتوں پر عمل کر لے وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ تدخل الجنت بسلام، امن و سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ذرا دیکھیے کہ یہ حدیث کتنی عظیم حدیث ہے، اور اس حدیث میں جو اعمال بتائے گئے ہیں یہ کتنے عظیم اعمال ہیں، یہ کتنے فضیلتوں والے کام ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں ان چاروں باتوں کو یاد رکھ کر کے اپنی پوری زندگی ان چاروں باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا رب العالمین سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔